29 مئی سن 1974 میں پنجاب کے شہر ربوہ ریلوے اسٹیشن سے میڈیکل کالج کے طلباء سیر و تفریح سے واپس ملتان جا رہے تھے کہ اچانک قادیانیوں کی جانب سے 500 سے زائد شدت پسند لوگ اس ٹرین میں داخل ہو جاتے ہیں اور 30 طلباء کرام کو بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ کے ہاتھ ناک کان کاٹ کر ظلم کی ایک تاریخ رقم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں اسٹرائکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بات قومی اسمبلی میں پہنچ جاتی ہے اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ سب سے پہلے تو اس ویڈیو کے اندر ہم جان لیتے ہیں کہ اقلیت کہتے کسے ہیں۔ اقلیت ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی بڑی تعداد کے مقابلے میں کم ہو۔ مثلاً اگر کسی ملک میں مسلمان زیادہ ہوں اور عیسائی کم ہوں تو عیسائی اس ملک میں اقلیت کہلائیں گے، اور اسی طرح اقلیت کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بھی برابر کے شہری کے حقوق حاصل کر سکیں۔ پاکستان میں بہت ساری اقلیتیں موجود ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑی اقلیت ہے وہ ہندو ہے۔ اسی طرح ہندو اقلیت کے علاوہ جتنی بھی پاکستان میں اقلیتیں موجود ہیں ان سب کو بھی تحفظ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قادیانیوں کو بھی اقلیت کا تحفظ دیا جاتا ہے، اور سن 1973 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ تب سے آج تک پاکستان میں قادیانیوں کے ایک اقلیت تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے پینل کوڈ بی سیکشن 298B کے تحت قادیانی اپنے مذہب کی تشہیر کے لیے شعائر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے پینل کوڈ بی سیکشن 298B کے تحت قادیانی اپنی عقائد کی بھی تشہیر نہیں کر سکتے، اور کسی بھی طریقے سے قادیانی اسلام کا حوالہ نہیں دے سکتے، اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، اور اپنے مقاصد کے لیے عوامی اجتماع اور اپنے مذہبی لٹریچر بھی تقسیم نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی آرٹیکل 298B اور C کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے 2 سال قید یا جرمانہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تصور بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ عام طور پر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کے باوجود ابھی بھی وہ اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہیں اور خود کو بے خوف ہو کے مسلمان سمجھتے ہیں۔ حالانکہ پاکستانی قانون آرٹیکل 260 سیکشن A کے تحت مسلمان وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو۔ پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں موجود ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی شناخت ہے۔ جیسے ہندو ہیں تو ان کے اپنے سائن ہیں، اپنی روایات ہیں۔ اسی طریقے سے سکھ ہیں تو ان کے اپنے سائن، اپنی روایات ہیں۔ اسی طریقے سے کرسچن ہیں، ان کے اپنے سائن اور اپنی روایات ہیں۔ اسی طریقے سے سکھ ہیں، پارسی ہیں، اور بھی کئی اقلیتیں موجود ہیں جن کو تحفظ دیا جاتا ہے پاکستان میں، اور ان کی اپنی شناخت موجود ہے۔ لیکن قادیانی پاکستانی قوانین کے تحت غیر مسلم ہونے کے باوجود مسلمانوں کی شناخت کو بے دھڑک استعمال کرتے ہیں اور 298B اور C کی سرعام خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے 11 اگست کو اب یہ ایک ریلی نکالنے کے چکر میں ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ایک ریلی نکال رہے ہیں، لیکن دراصل یہ پاکستان میں بد امنی کی فضا کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے 1974 کے اندر ایک بد امنی کی فضا کو قائم کیا اور کئی طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسی طریقے سے قادیانی اپنی پرانی روش کو استعمال کرتے ہوئے آج بھی پاکستان کے اندر کئی ہنگامے کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدامنی کی فضا کو قائم کرنے کے لیے ناکام کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قادیانیوں کو کہنا ہے کہ ہم اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ریلی نکال رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستانی قوانین کے مطابق اقلیتوں کو تحفظ دیا گیا ہے، لیکن قادیانیوں کا مسئلہ اقلیتوں کو تحفظ دینا نہیں بلکہ اپنے آپ کو مسلمان شو کروانا، اور جتنے بھی ایسے قوانین ہیں جو غیر مسلم ہونے کی پختگی کرتے ہیں ان قوانین کو پاکستان سے نکالنے کی اور ان قوانین کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا مقصد پورا ہو جائے تاکہ یہ اپنے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹے مذہب کی تشہیر کر سکیں، تاکہ اسلام کا نام بے خوف ہو کر استعمال کر سکیں، اور یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف قادیانی اپنے آپ کو اقلیت کہتے ہیں اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستانی آئین کے مطابق اقلیتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، لیکن قادیانیوں کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ان کا مسئلہ اقلیتوں کو تحفظ دینا نہیں بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے، جو کہ آرٹیکل 260 سیکشن A کی کھلا خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ آرٹیکل 260 سیکشن B کے تحت غیر مسلم اقلیت قرار پاتے ہیں اور یہ ختم نبوت کا سرعام انکار کرتے ہیں۔ تو میں قادیانیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی شناخت کے ساتھ آئیں۔ پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں موجود ہیں وہ سب کی اپنی اپنی شناخت ہے، لیکن آپ کی شناخت اسلام کیوں ہے؟ پاکستان میں مسلمان ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کی شاعر اسلام کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ
یہ آپ اقلیت ہیں، جو میں نے آپ کو اقلیت کی تعریف بتائی تھی اس کے مطابق یہ اقلیت چھوٹی ہوتی ہیں اور یہ کسی بڑی تعداد کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو جیسے ابھی قادیانی ہے تو قادیانی ایک چھوٹی اقلیت ہے، اسی طریقے سے یہ غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کبھی بھی مسلمانوں کی شناخت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ہندو اسی طریقے سے مسلمانوں کی شناخت کو استعمال کریں گے تو پاکستانی قوانین کی وہ خلاف ورزی کریں گے، لیکن ہندو ایسا نہیں کرتے۔ ہندو کی اپنے سائن ہیں، اپنی روایات ہیں، اسی طریقے سے قادیانی بھی اپنی شناخت رکھیں، اپنی کوئی روایات بنائیں، اپنا اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنی شناخت بنائیں اور ایک کافرانہ شناخت کے ساتھ پاکستان میں پرامن طریقے سے رہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے آپ شاعر اسلام کو استعمال کرتے رہے اور اس کا نام استعمال کرتے رہے اور اپنے جھوٹے مذہب کی تشہیر کرتے رہیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس طریقے سے پاکستان کے اندر بد امنی کی فضا قائم رہے گی۔ اس لیے آپ کو چاہیے جس طرح ہندو، کرسچن اور جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ اپنی شناخت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی اپنی کافرانہ شناخت کے ساتھ پاکستان میں پرامن طریقے سے رہیں۔ اور حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں سے بھی میں درخواست کرنا چاہوں گا، جس طرح قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تصور کر لیا گیا ہے اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر بھی پاکستانی قوانین کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ جیسے کہ چند دن پہلے سپریم کورٹ کے اندر جج قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانیوں کے لیے 4 دیواری کے اندر اپنی تباعت و اشاعت کی اجازت دی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستانی قوانین 298B اور C کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، جو کہ قادیانیوں کے جھوٹے مذہب کی تشہیر کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میری تمام ریاستی اداروں سے درخواست ہے کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کو شاعر اسلام کا نام استعمال کرنے پر سخت قانون لاگو کیے جائیں۔ اور تمام دیکھنے والوں کو بھی یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی پاکستانی قوانین ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور خاص کر کیونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آپ کو چاہیے پاکستان کے اندر جتنے بھی اسلامی قانون ہیں ان کو آپ پڑھیں اور حتی الامکان جہاں تک آپ کی کوشش ہو سکے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بیان کریں تاکہ جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کے آئین کے اندر حملہ نہ کر سکے اور پاکستان کے قوانین کے اندر چھیڑا چھاڑی نہ کر سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ معلومات ملی ہوگی۔ تو ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔